اس کے اندر پہلے جو گزرے ہیں چند وہ عادات بخاری کے ایڈنگ سے نکال کے اس کے تحت ہی یعنی اس کے اوپر بھی یہی لکھ لینا وجوہ استدلالات امام بخاری، جو پیچھے وہ پسٹر لگانے والا مسئلہ گزرا ہے، اور اس کے علاوہ جو عموم سے استدلال ہے مطلق اور مقید والا جو گزرا ہے وہ تینوں اس کے تحت ہی لکھے۔ تو امام بخاری جو اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں اس کے مطابق مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت یہ اصطلاحات رائج نہیں ہوئی تھیں، لیکن جس مفہوم کو بعد میں اصطلاحات سے تعبیر کیا گیا وہ وہی تھا جس کی بنیاد پہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی استدلال کیا۔ یعنی اصطلاحات اگرچہ بن چکی تھیں لیکن رائج نہیں تھیں۔ مثلا دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، عموم النص سے استدلال کرنا، اور ایسے ہی حمل النظیر علی النظیر، ذا کے ساتھ ایک شے کی نظیر جو ہوتی ہے نظیر کو نظیر پر قیاس کرنا، ایسے ہی علت کی بنیاد پر کہ علت مشترکہ کی وجہ سے حکم لگانا، دلالت النص کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ کتاب الجمعہ کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا ہے، باب الاستماع فی الخطبات۔ یعنی جب خطیب خطبہ دے جمعے کا تو اسے توجہ سے سننا۔ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ذکر کی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ جمعہ کے دن مساجد کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، لکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون آیا ہے، دوسرے نمبر پہ مسجد میں کون آیا، تیسرے پہ، اسی طرح لکھتے جاتے ہیں۔ تو آگے وہاں حدیث میں الفاظ ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، طوا دو واو ہیں، طَوَوُا الصُّحُفَ، کہ جب خطیب جو ہے خطبہ دینے کے لیے
آ جاتا ہے تو یہ رجسٹر سمیٹ دیتے ہیں، یعنی رجسٹر لے کے جو نام لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور ذکر کو توجہ سے سنتے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمام، امام سے مراد ہے یہاں خطیب، یعنی جمعے کا خطبہ دینے والا، کیونکہ حدیث کے عرف میں لفظ خطیب بہت کم استعمال ہوتا ہے، لفظ امام جو ہے وہی خطیب کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اب ہمارے عرف میں تو یہ دو شعبے ہیں، امام اور خطیب، تو حدیث کے عرف میں ایک ہی شعبہ ہے اور اس میں امامت غالب ہے، یعنی خطیب کا ذکر نہیں ہے، اور خطیب کو بھی امام سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی خطیب سے کے مقابلے میں یہ بڑا لفظ، بڑا منصب حدیث میں مذکور ہے کہ جو خطیب کو بھی مشتمل ہے۔ اب یہاں پر مثال جو ہے وہ ہے اس میں یستمعون الذکر، کہ امام بخاری جو ہیں انہوں نے ترجمۃ الباب تو خطبے کے بارے میں قائم کیا ہے کہ خطبے کو غور سے سننا، اور جو حدیث پیش کی ہے اس میں ہے کہ یستمعون الذکر، کہ وہ فرشتے ذکر توجہ سے سنتے ہیں۔ تو استدلال کیسے ہوا کہ جب ذکر توجہ سے سنتے ہیں تو خطبہ کو تو بطریق اولیٰ پھر توجہ سے سنتے ہیں۔ تو اس طرح اگرچہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ یستمعون الخطبہ تھا، کہ خطبہ جو ہے وہ توجہ سے سنتے ہیں، حدیث میں یستمعون الذکر، ذکر توجہ سے سنتے ہیں، تو اب ذکر سے خطبے کا استدلال یہ دلالت النص کی بنیاد پر ہے۔ دوسری مثال علت کی بنیاد پہ استدلال کرنا، علت مشترکہ، تو یہ امام بخاری نے کتاب الصلاۃ کے اندر باب قائم کیا ہے، باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت، باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت، یعنی فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی فضیلت۔ پیچھے جو حدیث لکھوائی ہے اذا خرج الامام طوى الصحف، اس کا بخاری شریف میں نمبر جو نئے چھاپے کے مطابق ہے 929 ہے، اور اب جو حدیث ہے یہ بخاری شریف میں 651 نمبر پر ہے۔ باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت، تو یہ ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث ہے وہ
اس طرح ہے کہ عشاء کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عام روٹین سے ہٹ کے تاخیر سے پڑھائی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ کچھ لوگ تو نماز پڑھ کے سو گئے ہیں، لیکن تم نے جتنا انتظار کیا تو تمہارا انتظار بھی نماز ہی قرار پایا۔ تو اس میں ان کی فضیلت بیان کی کہ نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے لیے جن لوگوں نے انتظار کیا ان کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان کے مقابلے میں جو نماز پڑھ کے سو چکے تھے، عشاء پڑھ کے جو سو چکے تھے ان کے مقابلے میں جو ابھی انتظار کر رہے تھے اور 12 سے اوپر کا ٹائم گزر گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم نے انتظار کیا تم حالت نماز میں ہی تھے۔ تو اب اوپر باب کا نام ہے باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعت، کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فضیلت، اور جو حدیث ہے وہ ہے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی فضیلت، کہ جو ویسے پڑھ کے نہیں سوئے بلکہ انتظار کرتے رہے کہ ہم جماعت سے ہی پڑھیں گے اور ادھر 12 سے اوپر ٹائم ہو گیا رات کا۔ تو اب یہاں پر ترجمۃ الباب اور ہے، حدیث اور ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے علت کی بنیاد پر استدلال کیا ہے۔ کہ نماز عشاء والی حدیث سے نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی فضیلت ثابت کی ہے، علت کی بنیاد پر قیاس کیا ہے۔ علت کیا ہے؟ مشقت، کہ نماز عشاء کے لیے جو تاخیر کرتا ہے، یعنی انتظار کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں جماعت سے ہی پڑھوں گا، تو کئی گھنٹے انتظار کیا، تو یہاں مشقت کی بنیاد پہ اسے زیادہ ثواب ملا۔ یعنی عشاء کے فوراً بعد پڑھ لینا اس میں تھوڑی مشقت ہے، یعنی مغرب کے فوراً بعد پڑھ لینا، اور اتنا تاخیر کرنا یعنی اتنی دیر انتظار کرنا اس میں زیادہ مشقت ہے۔ تو اس مشقت کی علت پر فضیلت جب عشاء کی ہے تو وہی مشقت ادھر فجر میں بھی ہے، تو اس بنیاد پر جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جد و جہد کی تو وہاں بھی مشقت پائی گئی، تو مشقت پر فضیلت کا حکم جب عشاء پہ لگا ہے تو اسی مشقت پر فضیلت کا حکم نماز فجر کی وجہ سے لگے گا۔ تو یہ علت مشترکہ کی بنیاد پر قیاس کرنا، جس طرح فقہا جو ہیں وہ شراب میں جو علت ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھنگ میں بھی پائی گئی ہے، تو یعنی نشہ آور ہونا، تو پھر جو شراب کی حرمت والا حکم ہے وہ بھنگ کے بھی اوپر لگا دیا علت مشترکہ کی بنیاد پر۔ تو ایسے ہی یعنی امام بخاری جو ہیں انہوں نے ان فقہی جو طرق ہیں استدلال کے انہیں اپنایا اور اس کے مطابق جو ہیں وہ ترجمۃ الباب قائم کر کے ان پر دلیلیں قائم کیں۔ اچھا جی، وجوہ استدلال کا اگلا نمبر،
وہ یہ ہے کہ جس طرح مجتہدین عمومات سے استدلال کرتے ہیں، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مطلقات سے استدلال کرتے ہیں۔ اگلا وجوہ استدلالات میں سے جس طرح اصول فقہ میں ہے کہ عام کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس عام سے مراد خاص ہے یا اس خاص سے مراد عام ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ کسی حدیث کا مفہوم معین کرنے کے لیے آیت سے استشہاد کرتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آیت میں عموم تھا، یعنی حدیث میں عموم تھا، تو آیت سے اس حدیث کا خصوص بیان کیا کہ یہاں عام مراد نہیں ہے بلکہ اس عام سے خاص مراد ہے۔ ایسے ہی کسی آیت میں خصوص عموم ہے تو وہاں پر امام بخاری حدیث بعد میں لا کر بتاتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر خصوص ہے یہاں خصوص مراد نہیں بلکہ عموم ہے، جس کی دلیل اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب آگے عادات میں سے نمبر لکھ لیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ترجمۃ الباب میں ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں
جس کے کئی معنی ہیں، اور ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث ذکر کرتے ہیں اس حدیث سے ان معنی میں سے ایک معنی کو متعین کرتے ہیں۔ اگلی عادت، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کتب کے اندر ہر کتاب کی ما قبل والی کتاب سے مناسبت کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی ربط کیا ہے پہلی کتاب اور بعد والی کتاب میں؟ مثلا کتاب الوضو کے بعد کتاب الصلاۃ ہے، تو جس طرح ان میں آپس میں تعلق ہے، ایسے ہی ہر کتاب کا ما قبل کے ساتھ کوئی خاص ربط ہے، اس ترتیب سے کتب اس میں لکھی ہیں۔ آگے وجوہ استدلال میں لکھیں۔ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کئی مقامات پر استدلال میں
قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں معاشرے میں جو عادات تھیں انہیں پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ جو استدلال اور اس کے علاوہ جو عادات ہیں تراجم کے اندر، اس وجہ سے وہ مشہور قول ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ یہ ہدی الساری جو مقدمہ ہے فتح الباری کا، اس میں 14 صفحے پر یہ لکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے بخاری شریف کی احادیث تو پڑھی ہیں، تو امام بخاری کی فقہ بھی کہیں پڑھی ہے؟ تو آپ کہ نہیں ہم نے تو صرف بخاری شریف پڑھی ہے، امام بخاری کی فقہ کی تو کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ تو یعنی امام بخاری کے عادات اور یہ استدلالات، یہ سارا لکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر ہی امام بخاری کی فقہ ہے، اور وہ فقہ ترجمۃ الباب کی شکل میں ہے۔ یعنی ترجمۃ الباب کے تحت جو کچھ لکھا اور آگے جو احادیث، یہ سب کچھ ملا کے یعنی امام بخاری کی ایک تو حدیث کی شرح بنتی ہے، اور دوسرا فقہ الحدیث، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف حدیث کو جمع کرنے کا کام نہیں کیا، بلکہ استدلال بھی اس سے کیا اور اس سے فقہ بھی تیار کی۔ اگرچہ فقہ اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کو فقہ ابی حنیفہ کے مقابلے میں رکھا جائے، لیکن عام محدثین کے مقابلے میں آپ نے صرف حدیث کی تدوین کا ہی کام نہیں کیا، تخریج کا ہی کام نہیں کیا، بلکہ اس سے مسائل کو بھی ثابت کیا ہے، اور وہ مسائل ترجمۃ الباب میں لکھے ہیں اور ساتھ حدیث کو بطور دلیل لکھا ہے۔
اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ احادیث نبویہ کے راویوں کی جو بحث ہے، اس کے بنیادی طور پر 6 ستون ہیں۔ یعنی لاکھوں احادیث جس وقت ان پہ بحث کی جاتی ہے تو یہ سمٹ کے اوپر رجال ستہ تک پہنچتی ہے، اور ان کے حالات جانے بغیر اور ان کے تلامذہ کو جانے بغیر کبھی بھی اسماء الرجال کی بحث نہیں کی جا سکتی۔ الرجال الستہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ سیاہ ستہ کے مصنف نہیں ہوتے، بلکہ وہ بنیادی راوی ہیں کہ جو مدار ہیں حدیث کا، اور ان 6 میں ان مصنفین سیاہ ستہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ان سے پہلے کے امام ہیں جن کو الرجال الستہ کہا جاتا ہے، الرجال الستہ للحدیث۔ ان میں پہلے ہیں مدینہ منورہ میں امام زہری، دوسرے ہیں مکہ مکرمہ میں حضرت عمر بن دینار، تیسرے ہیں بصرہ میں حضرت قتادہ، چوتھے بھی بصرہ میں ہیں، ان کا نام ہے امام یحییٰ بن کثیر، پانچویں کوفہ میں ہیں امام ابو اسحاق، چھٹے بھی کوفہ میں ہیں امام سلیمان اعمش، تو یہ ہیں رجال ستہ۔ اب ان میں غور کرنے سے یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 6 ستون ہیں ان میں سے 4 عراق میں تھے اور 2 حجاز میں تھے، یعنی جس وقت علم و حکمت کی ندیاں رواں ہوئیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آگے، تو امام زہری اور عمر بن دینار یہ حجاز میں، اور باقی 4 جو ہیں وہ عراق کی سرزمین کے ساتھ، 2 کوفہ میں 2 بصرہ میں۔ اس بنیاد پر بھی یعنی جس طرح سمجھا جاتا ہے بلکہ حقیقت ہے کہ فقہ کے لحاظ سے عراق کی سرزمین کا بنیادی کردار ہے، تو ایسے ہی علم حدیث میں بھی عراق کی سرزمین کا بنیادی کردار ہے کہ حجاز مقدس کے بعد یعنی 4 جو رجال ستہ میں سے ہیں
ان کا تعلق عراق کی سرزمین کے ساتھ ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی عراق کو مہد الاولیاء، روضۃ الصالحین اور عقل العرب جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ عقل العرب، مہد الاولیاء اور روضۃ الصالحین، یعنی سب سے بڑے قاری جن کی قرات پر آج دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بھی عراق کے ہیں۔ سب سے بڑے فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ عراق کے ہیں۔ اس طرح رجال ستہ میں سے جو 4 بڑے محدث ہیں وہ عراق کے ہیں۔ ایسے ہی صرف و نحو ساری جو ہے وہ کوفہ بصرہ کے گرد گھومتی رہتی ہے کہ یہ کوفیوں نے کہا، یہ بصریوں نے کہا۔ ایسے ہی تصوف جو ہے اس کی چشمے بھی عراق سے پھوٹے، اور علم ریاضی اس کے جو اولین ماہرین ہیں وہ عراق کے ہیں۔ ایسی لغت کے جو اولین امام ہیں خلیل فراہیدی جو بصرہ کے تھے، یہ یعنی صرف و نحو، لغت، یہ سارے علوم اسلامیہ کے ماہرین کی بڑی تعداد کا تعلق عراق کے ساتھ ہے۔ تو حجاز مقدس کی جو افضلیت اور اقدمیت ہے وہ تو طے شدہ ہے، لیکن حجاز مقدس کے بعد علوم اسلامیہ میں جس سرزمین کا سب سے بنیادی اور بڑا کردار ہے وہ عراق کی سرزمین ہے۔ اور بالخصوص یعنی عراق سے مراد عراق العرب، چونکہ آگے عراق کی 2 قسمیں ہیں۔ جو پرانا جغرافیہ ہے اس میں ایران کا ذکر نہیں، اس میں صرف عراق کا ذکر ہے۔ تو عراق یعنی پرانے جغرافیے کے مطابق
صدی میں سیاستہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں حدیث کی لکھی گئیں۔ سیاستہ کے علاوہ جو تھیں ان میں مسند امام احمد بن حنبل، آپ کی تاریخ وفات 241 ہے۔ مسند اسحاق بن راہوے، جس طرح سیبویہ ہے، آپ کی تاریخ وفات 273 ہجری تھی۔ مسند عبد بن حمید، آپ کی تاریخ وفات 249 تھی۔ مسند دارمی، آپ کی تاریخ وفات 255 تھی۔ مسند قرطبی، آپ کی تاریخ وفات 271 تھی۔ اور مسند ابی یعلا، آپ کی تاریخ وفات 307 ہجری تھی۔ اور تہذیب الآثار ابن جریر طبری کی، جن کی تاریخ وفات 310 تھی۔ تو دوسری صدی ہجری میں ہمیں جو مین کتابیں نظر آتی ہیں وہ 4 ہیں، اگرچہ ان کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بھی ہیں، لیکن یہ قابل ذکر موطا امام مالک، مصنف لیث بن سعد، مصنف سفیان بن عیینہ اور مسند الامام شافعی۔ لیکن آگے جا کر تیسری صدی ہجری میں پھر اس سے تفصیلی کام ہوا اور مجموعی طور پر سیاستہ سمیت 13 بڑی کتابیں جو ہیں وہ معرض وجود میں آئیں۔ تو اب مرتبے اور مقام کے لحاظ سے پہلے بڑے ہیں، یعنی ان سب سے جنہوں نے کتابیں لکھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کردار کہیں بڑا ہے، اگرچہ کوئی کتاب نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کانت قلوبہم صنادیق علومہم، ان کے دل ہی علم کے صندوق تھے، یعنی اس وقت کتاب کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ ضرورت پڑی رہی اور وہ کام نہیں کر سکے، اس وقت اور طرز کی خدمت کی جا رہی تھی۔ تو جس وقت کتاب کی پھر ضرورت پڑی تو پھر آگے ان چیزوں کی طرف توجہ کی گئی اور پھر یہ ترتیب ہے۔ لیکن یہ جو کتاب کی سلطنت ہے، اس میں مطلقاً جو پہلا نام ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی سب سے پہلے تدوین شریعت کا کام امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا۔ امام مالک کا نام بھی امام اعظم کے بعد آتا ہے، اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ابو حنیفہ تا اول من دون علم هذه الشریعہ، کہ سب سے پہلے جس شخص نے اس شریعت کے علم کو مدون کیا وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ علم شریعت کو، ایک تو محض روایت حدیث، علم شریعت کو جس نے سب سے پہلے مدون کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ کیسے مدون کیا؟ فی ابواب مبوبہ و کتب مرتبہ، ابواب اور کتب کی شکل میں، ابواب اور کتب کی شکل میں، یہ ساتھ قید ہے۔ یعنی ویسے تو حدیث کے ذخیرے موجود تھے مجموعے چند، لیکن یہ ترتیب کہ یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، یہ کتاب الصوم ہے، یہ کتاب الحج ہے،
یہ ترتیب اور اس ترتیب کے اندر علوم شریعت کی تدوین یہ سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے کی، یہاں تک کہ موطا امام مالک کی جو ترتیب ہے وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب سے ماخوذ ہے، یعنی حدیث کی جو پہلی بڑی کتاب شمار کی جاتی ہے ایک لحاظ سے موطا امام مالک، تو اس کی ترتیب کا طریقہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی اقتداء کے اندر ہے، تقلید کے اندر ہے، یعنی جو طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کے اندر اپنایا علوم شریعت کو مدون کرنے کا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہی طریقہ موطا امام مالک کے اندر اس طریقے کو اختیار کیا۔ تو یہ اچھی طرح یعنی ان کے ائمہ کے نام اور ساتھ ہی جو تاریخ وفات لکھوائی ہے یہ یاد کرنی ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو اندازہ ہوگا، کوئی بھی کتاب جب آپ حدیث کی مطالعہ کریں گے تو پھر آپ کو جب یہ ناموں میں سے کوئی نام آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے اور کس زمانے کے لحاظ سے اس حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو مدون کیا گیا، اور پھر اوپر کون سے استاد ہو سکتے ہیں اور پھر آگے کون سے شاگرد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی سارے اصول حدیث رجال کے لحاظ سے یہ خلاصہ ہے، اور اس میں خلاصہ وہ 6 نام ہیں رجال الستہ جن کو کہا جاتا ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ